آج کی جو سب سے زیادہ خبر جو گردش کر رہی ہے وہ جسٹس جہانگیری کے خلاف سوشل میڈیا میں کیس کی سماعت تھی، جس کے اندر ان کے اوپر ان کی جعلی ڈگری کے مبینہ جعلی ڈگری کے حوالے سے خبریں پھیلائی گئیں، چلوائی گئیں۔ اس کے اوپر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فل کورٹ بیٹھا۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آج تک کبھی اسلام آباد کا فل ہائی کورٹ پورا بیٹھا ہو، اور انہوں نے بڑی اس کے اوپر سخت قسم کا نوٹس لیا ہے۔ پیمرا، پی ٹی اے اور ایف آئی اے وغیرہ کو سب کو بلا لیا ہے، اور بڑے آبزرویشن سخت قسم کے آئی ہیں کہ جناب یہ حکومت کو پہلے بھی وارن کرتے رہے، یہ نہیں اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اور اٹارنی جنرل خاموش رہے۔ اور انہوں نے کہا جی آپ نے ڈائریکشن دی، انہوں نے کہا ہمیں ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی کے خلاف اس طرح کا حکومت خود کیوں نہیں کرتی ہے۔ چوہدری صاحب یہ ایک جو ہے ایک تسلسل ہے جو کہ آپ اور ہم سارے کرتے رہے ہیں کہ جب سے 6 ججز کا وہ خط آیا ہے جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ ان کے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے گئے، ان کو رشتہ داروں کو ٹارچر کیا گیا، اس کے بعد سے یہ تسلسل جاری ہے اور جاری ہے۔ یہ اس کا رک نہیں رہا مگر بڑھ رہا ہے، یہ کہاں رکے گا چوہدری صاحب؟ عامر، یہ سلسلہ ایک تو آپ نے کہا کہ 6 ججوں کے خط سے شروع ہوا، اصل میں یہ سلسلہ اس سے پہلے کا شروع ہوا، اور یہ سلسلہ اس حقیقت سے متعلق ہے جو ہر مسلم لیگ نون کے پنجاب سے الیکٹ ہوئے ایم این اے اور ایم پی اے، تقریباً ہر مسلم لیگ نون کے پنجاب سے منتخب ایم این اے اور ایم پی اے کے گھر کے صحن میں ایک لاش دفن ہے۔ مسلم لیگ نون کے تقریباً ہر اس ایم این اے جو کہ پنجاب سے منتخب ہوا ہے، اس کے گھر کے صحن میں ایک لاش دفن ہے۔ وہ لاش کوئی 3-4 مہینے سے دفن ہے، اور اس کی ایک ہی کوشش ہے کہ وہ قبر کشائی نہ ہو۔ اب جو ان کے مخالفین ہیں وہ چاہیں گے قبر کشائی ہو، انہوں نے توجہ اتنی اس طرف دی نہیں ابھی تک، میں سمجھتا ہوں، پر ان کو چاہیے تھا کہ یہ قبر کشائی کرائیں۔ اس قبر میں فارم 45 ہے، اور فارم 45 اس سارے مسئلے کا حل ہے، صحیح یا غلط۔ فارم 45 آپ جانتے ہیں وہ فارم ہے جس میں ایک سائڈ پہ کینڈیڈیٹس کے نام ہوتے ہیں، دوسری سائڈ پہ وہ 260 پولنگ اسٹیشن کے نمبر ہوتے ہیں۔ اب ہر امیدوار کو پولنگ اسٹیشن نمبر 18 میں کتنے نمبر ملے ہیں وہ امیدوار کے، اور 18 نمبر وہ اس خانے میں لکھا جائے گا۔ اب یہ خانہ آہستہ آہستہ یہ سارا فارم 45 بھر جائے گا، اور وہ جینوئنلی جو اسی وقت بنے گا وہ کینڈیڈیٹس کو دے دیا جائے گا، ان کے دستخط بھی لے لیے جائیں گے۔ اب فارم 45 کے تحت جو نواز شریف ہے اس کو 19,000 میں نے سنا ہے ووٹ ملے باقاعدہ۔ یہ تو فارم 45 ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی آ گئی ہے۔ اب جو ڈاکٹر یاسمین ہے ان کو ان کو 19,000 ملے تھے، ان کو کوئی 1.25 لاکھ ملے تھے۔ اب ان کے 1.25 لاکھ کر دیے گئے، اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے 19,000۔ اب اس کے کرنے کے لیے انہیں فارم 45 پہ انہوں نے مجروح کیا، فارم 45 اس پہ کٹنگ کی ہے، اس پہ ربنگ کی ہے، اس پہ نئے ہندسے بنائے ہیں۔ 14 ووٹ جہاں تھے جس پولنگ اسٹیشن سے نکلے اس کے نمبر اس کے خانے میں آپ نے نون کے کینڈیڈیٹ کے 614 کر دیے، اور جہاں 22 نکلے تھے اس کو 522 کر دیا۔ آپ نے یہ سارا وقت فارم 45 کو افشا نہ کر کے یہ پورا ایک منصوبہ بنایا، اور اب ان کو
اب فارم 45 میں جو ہر لائن میں کل ہوتا ہے، کل پولنگ اسٹیشنز کا اس طرح جاتا ہے اور کینڈیڈیٹس کا کل اس طرح آتا ہے. اب کینڈیڈیٹس کا جو کل ہے، کسی کو 25,000 ملے ہیں، کسی کو 28,000 ملے ہیں، کسی کو 40,000 ملے ہیں، وہ فارم 47 میں صرف وہ درج ہوتا ہے. اور اس فارم 47 سے آپ کہتے ہیں یہ جیت گیا کیونکہ اس نے 50,000 ووٹ لیے، دوسرا اس کے نمبر پہ 47,000 ووٹ لے کے ہار گیا. اور اب انہوں نے کیا کیا، یہ ان کے لیے بڑی سرپرائز یہ ہوئی کہ یہ جب گنتی کرنے بیٹھے ووٹوں کو، یہ تو مطمئن تھے کہ ہم اس کو سنبھال لیں گے اور یہ فارم 40 سارے بدل لیں گے، 15-20 سیٹوں میں کرنے پڑیں گے. انہوں نے جب دیکھنا شروع کیا کہ وہ جو جینوئن فارم 45 ایک تو جینوئن بنے گا، اس کے بعد اس میں کاٹیں گے اور زخمی کریں گے اس کو. اب ان کو جب پتہ کب لگا، جس وقت نواز شریف وہ بیلکنی پہ آئے اور وہاں سے واپس چلے گئے بغیر تقریر کیے. وہ وکٹری اسپیچ کرنے آئے، ان کو وہاں سے بتایا گیا کہ یہ وکٹری اسپیچ ابھی نہیں کرنی، یہ اس کو ہم نے مینیج کرنا پڑے گا. ان بیگز کو کی سیلیں توڑ کے اور ان کو ہم نے ری ڈیفائن کرنا پڑے گا. اور اس لیے آج تک وہ فائنل اس طرح نہیں کر رہے. اب یہ چیز 2013 میں بھی ہوئی، یہ چیز 2018 میں بھی ہوئی، یہ چیز 2024 میں بھی ہوئی. یہ پیٹرن کیا بنا ہے؟ پیٹرن یہ بنا ہے کہ آپ بیگ کو کھلنے نہ دیں. وہ کون نہیں کھلنے دے گا؟ وہ الیکشن ٹرائیبیونل، وہ جو بیٹھا ہوا الیکشن ٹرائیبیونل پہ، اور یہ اپنے لوگ لانا چاہتے ہیں، ڈیسپریٹ ہیں، آرڈیننس نکالا ہے، وہ بھاگے ہیں 3 MNA جن کو اسلام آباد میں انہوں نے کہا فارم 45 لاؤ، وہ وہاں کہہ کے گئے کہ ہم لاتے ہیں. ان کو بھی 20-20 ہزار روپے جرمانہ ہو گیا ہے، کیونکہ وہ اپنا ان سے کہا تھا کہ جناب آپ اپنا لکھ کے دیں کہ آپ کے ثبوت کیا ہیں. اور وہ اس دوران میں یہ ساری ججز کے خلاف جو یہ زہر افشانی ہو رہی ہے اسی دوران ہو رہی ہے. بالکل یہ آج ہی، کیونکہ یہ 3 اتفاقاً جو ہے یہ 3 حضرات کے 2 کو جو ہے نا 20-20 ہزار روپے کے جرمانے ہو گئے ہیں. عامر میں ایک دو تھوڑا سا اس کا سن. اب یہ چیز ہے کہ انہوں نے یہ طریقہ ہی بنا لیا، پیٹرن، کہ فارم 47 کو محفوظ رکھو اور دنیا کو کہو کہ جی یہ رزلٹ آیا اور باقی سب ڈسٹروائے کر دو. میں نے جو انسپیکشن کی 2013 کے الیکشن کے بعد، بشرا اپنی بیگم کی کچھ 6,000 ووٹ ملے. ہم سوچتے تھے کہ ہم بہت گر گئے، پر اتنے بھی تو نہیں گر گئے. اعتراض احسن اتنا بھی تو نہیں گر گیا کہ 6,000 ووٹ ملے. اب میں نے ایک سیکشن 100 ہے، ایک سیکشن 99 ہے اس میں الیکشنز ایکٹ میں، ایک یہ بڑی سننے والی بات اور آپ کے ناظرین کے علم کے لیے، ایک سیکشن 100 ہے. درخواستوں پہ درخواستیں ہوتی رہی ہیں پچھلے 50-100 سال سے. انڈر 99 یہ کہتا ہے کہ بیگز کھلیں گے، بیگز آئیں گے، کنسالیڈیشن ہوگی، ووٹ کاؤنٹ کیے جائیں گے، وہاں تک ووٹ کاؤنٹ کیے جا سکتے. لیکن اگر میرے لفافے میں جو بیگ کے اندر ہے، جو سیلڈ ہے، اس میں اتنے ووٹ ہیں اور میرے مخالف کے اتنے ہیں، تو وہ میرے خلاف چیلنج نہیں کرے گا. وہ کہے گا جی بات ٹھیک ہے، بند کر بیگ، اب سیل کر. اب بیگ وہاں سیل ہونا چاہیے ان سب دستاویزات کے خلاف. یہ 99 آرٹیکل یہ کہتا ہے بیگ زیادہ نہیں کھولنے چاہیے کیونکہ ری کاؤنٹ نہیں ہوتا. ہر وقت آپ ری کاؤنٹ کریں گے تو یہ انسرٹنٹی رہے گی پارلیمنٹ میں اور سیٹوں میں. تو جب کنسالیڈیشن ہو جائے آپ بیگ بند کریں، اس کو نہیں کھولنا انلیس کوئی آ کے کہتا ہے اس میں جلے ہوئے ووٹس ہیں. وہ ایک بیگ کے بارے میں، ہر بیگ کے بارے میں بتائے کہ کیا ہے، پھر کھولنا. اب کون بتائے؟ یہاں بیگ کھلتے نہیں، بیگ کھلتے ہی نہیں. اب یہاں
یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 2013 2018 2019 جب دوسری کسی کو بھی جتانا ہو. اب آپ کو ایک یاد کراؤں, 2013 میں میاں نواز شریف جب ووٹ سارے پڑ گئے, ووٹر گھر گھر جا کے ٹی وی کے سامنے بیٹھے, میاں نواز شریف نے وکٹری اسپیچ دی اپنے گھر کی بیلکنی پہ آ کے, جھروکے میں. جی مجھے یاد ہے. اور انہوں نے اس میں کہا اب دیکھو جو بیگ تبدیل کرنے والے تھے ان کے لیے تو یہ حکومت بنا بیٹھا تھا, یہ تو اس کو پتا تھا کہ مجھے میجورٹی مل گئی. اس نے کہا کہ میں میجورٹی پہ نہیں راضی, مجھے آپ 2/3 دو. یہ کن کی طرف جا رہا تھا؟ ان اندیکھے ہاتھوں میں, ان اس خلائی مخلوق کو کہ 35 اور نکالو. یہ 35 پرچے وہ تھے پنکچر, یہ لگا دیے گئے اس کے نجم سیٹھی پہ. یہ نجم سیٹھی نے کچھ نہیں کیا تھا. نجم سیٹھی نے میکرو مینجمنٹ اس طرح کی الیکشن کا نہیں کر سکتا تھا. نجم سیٹھی پہ یہ ایکچولی اس کے بعد جب یہ نواز شریف نے اعلان کیا تو جو انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوا تھا اور نواز شریف سے طے تھا وہ 35 شارٹ آف 2/3 تھا. 35 شارٹ, وہ کوئی بنتا تھا یہ 197 یا 190. 2/3 لینے کے لیے 228 چاہیے تھے. اس نے کہا مجھے تو 2/3 میجورٹی. اب کون دے سکتا تھا 2/3 میجورٹی؟ وہ جو ڈبے کھول کے, بیگز کھول کے, اور وہ سارا مٹیریل ضائع کر کے بیچ میں رکھ کے فارم 45 اور 45 تو ڈسٹروائے کر 47 رکھ کے سب کو دکھائیں یہ آپ کا نتیجہ ہے. یہ اتنے ووٹ نون نے لیے, اتنے ووٹ پی ٹی آئی نے لیے, اتنے ووٹ پیپلز پارٹی نے لیے. تو سر میں آپ کی اس نے کتاب بھی لکھی.